وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ بھائی جان میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ توجہ چاہوں گا جوانوں، ساری زندگی حضور نے امت کو یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور کیا فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنی محبت اس امت سے تھی۔ وہ لمحے یاد کیجئے جوانوں جب میرے نبی پہ عذاب کی آیتیں اترتی ہیں، رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں نا تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ تخیلات میں اگر غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ حضور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ بھائی جان میرے 36 سال تقریباً گزر گئے یا 37 سال، آپ میں سے کسی کے 50 کسی کے 25 کسی کے 20 گزر گئے۔ ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھیں تو معذرت سے کہوں گا ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں یا کسی چوبارے پہ بیٹھے ہیں یا کسی شراب خانے میں نظر آئیں گے یا کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا حق غصب کرتے ہوئے۔ معذرت سے کہوں گا ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں۔ پیار محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ نعرے علامتیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے کہوں گا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تو تقاضے چاہتی، حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، تو ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ اخلاق کھوکھلے رکھے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پکڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ واعظ نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ یقین جانو ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تقریر کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی جان ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پیار تو تقاضے چاہتا ہے جوانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے محبت کے تقاضے نبھائے، ہم قرآن کے نوکر بنے، ہم قرآن کے دائی بنے، ہم نے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لانے کے جذبے پیدا کیے۔ معذرت سے کہوں گا اندھیرے نظر آتے ہیں، محبت تقاضا چاہتی ہے۔ حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت،
اے اللہ میری امت. اور بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہونا اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے, جس کا انتظار بحیرہ راہب کرتا رہا, طبہ اول کرتا رہا, ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا حضور ہمیں ملے. او بھائی جان اتنا بڑا اعزاز تو پھر اس کے تقاضے بھی تو ہے نا. ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پیار تقاضے چاہتا ہے. میرے رسول رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ابو بکر آگے بڑھے, عرض کی حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے, مدینہ اداس ہے, ممبر بھی اداس ہے, چلیے واپس. حضور فرما دے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملتی ہے, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے, فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے. پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. تو پھر سیدہ کہتی آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا, کوہرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا. ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد ز یزدہ کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یکسماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. بھائی جان اعزاز آپ کا ہے, شرف آپ کا ہے, فخر آپ کا ہے, لیکن اس فخر کے جو تقاضے ہیں, جو اعزاز کے جو تقاضے ہیں, کیوں ہم بھول گئے؟ آؤ آج کس بزم میں, میلاد کے اس موسم میں ہم وعدہ کریں زندگی پیچھے جو گزر گئی اس پہ اللہ سے معذرت, اور آئندہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں نصیب میں رکھی ہیں ہم اس سانسوں کے بدلے نیکیاں کمائیں گے, عمل کی راہوں پہ تھکائیں گے, خود کو عمل کی راہوں پہ خود بھی آئیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بنائیں گے. حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے گی, کام چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کریں گے, ہم بڑوں کو عزت دیں گے, ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان سے دین سیکھیں گے. یقین جانو اگر یہ جذبے نصیب ہو جائیں, آپ کی وجہ سے کسی کا قبلہ درست ہو جائے, کسی کو عمل کی راہیں نصیب ہو جائیں, تو اس کا وافر حصہ آپ کو آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا. بھائی جان آپ جانتے ہو جب کام تھوڑا ہو مزدور زیادہ ہوں تو پھر اجرت جو ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی سے ملتی ہے, لیکن جب کام بہت زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں تو آپ جانتے ہو پھر مالک راضی کرتا ہے. اس وقت دین کی مزدوری کرنے والے, دین کی دہاڑی کرنے والے, دین کی راہوں پہ خود کو تھکانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں. آج جوانوں اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے اور اس کا صلہ اللہ کے ہاں کتنا ملے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکو گے. یہ میرا اعزاز, یہ میرا شرف, یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا